اگر امریکہ پہنچ سکتا ہے اسرائیل تو اسلامک کنٹریوں کے سارے عرصہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے فلسطین؟ کچھ نے روکا ہے؟ جب یہ اپنے امت کو نہیں بچا پا رہے، مسجد اقصی نہیں بچا پا رہے ہیں، جتنے بھی شیخ مولانا اسلامک کنٹریاں ہیں، قرآن اٹھا کے اپنے گھر سے ہٹا دیں۔ تو میرے دوستو، پنڈت وجے شرما جی سے ہم آپ کو مخاطب کراتے ہیں۔ آج جو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ جاری ہے، اور اتنا افسوس ہے، سبھی کو پتہ ہے کہ ظلم سب سے زیادہ اسرائیل کر رہا ہے، وہ معصوم مظلوم لوگوں پر ظلم کر رہا ہے۔ اسپتال ہو یا اسکول، سبھی پر یہ میسائل گرا رہا ہے اسرائیل۔ اس کی اتنی نہایت گندی حرکت ہے، اسی پر افسوس ظاہر کیا پنڈت وجے شرما جی نے۔ آپ سنتے ہی آپ خود شرمندہ ہو جائیں گے۔ پنڈت وجے شرما جی فلسطین کے مظلوم مسلمان کے حق کے لیے کتنا تابڑ توڑ بولتے ہیں، اور بڑے بڑے طاقتور مسلمان ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آئے تو پھر لعنت ہو ایسی زندگی پر کہ جو مسلمان نہ بھی ہے وہ بھی ہمارے حق کے لیے بول رہا ہے، اور ہم خود کے حق کے لیے بھی نہیں بول سکتے۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی مردار زندگی کا؟ جو کام ہم نہیں کر سکتے اور ہم سے علاوہ دوسرے لوگوں کو افسوس ہے۔ جتنے بھی شیخ مولانا اسلامک کنٹریاں ہیں، قرآن اٹھا کے اپنے گھر سے ہٹا دیں۔ اچھا، پنڈت جی پوتر قرآن رکھتے ہیں اپنے پاس؟ ان کو قرآن رکھنے کا ادھیکار اپنے کن پاس کو نہیں ہے؟ یہ اسلامک کنٹریوں کو قرآن رکھنے کا ادھیکار کیوں پنڈت جی؟ جب یہ اپنے امت کو نہیں بچا پا رہے، مسجد اقصی نہیں بچا پا رہے ہیں، تو ایک کو کیا ضرورت ہے قرآن رکھنے؟ مسلمان ہیں ایک کوئی اسلامک کنٹری ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ ارے بے سرمون دلالو، کبھی تو باہر نکلو۔ ہم مالا لے کے سعودی آئے، قطر جائے، مالا پہنا ہے سکھوں کو اس طرح کی، تب وہ نکلیں گے گھروں سے۔ اگر امریکہ پہنچ سکتا ہے اسرائیل تو اسلامک کنٹریوں کے سارے عرصہ تک کیوں نہیں پہنچ سکتے فلسطین؟ کچھ نے روکا ہے؟ بات زبردست ہے میرے بھائی کی۔ جب امریکہ اسرائیل کے سپورٹ کر سکتا ہے، پہنچ سکتا، اپنی فوج پہنچا سکتا ہے، تو اور مسلم کنٹری کیوں نہیں پہنچا سکتی اپنی فوج، اپنی مدد؟ اور بھوکے پیاسے مر رہے فلسطینی، ان پر جیسے حضرت حسین کے لشکر پر پانی بند کر رکھا تھا، ٹھیک ویسے ہی فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر پانی، کھانا سب بند کر رکھا ہے۔ اسی بات کا احساس یہ میرے بھائی پنڈت جی نے ظاہر کیا ہے۔ اب جان لو مسلمانوں، یہ آپ لوگوں کے لیے کیا کہنے والے ہیں، آپ خود سنو اور خود جان جائیں گے۔ پھر آپ اپنی مردانگی پر، اپنی بہادری پر، اپنے پیسے پر فخر کرنا بھول جائیں گے، اگر آپ کے اندر ذرا بھی حیا باقی بچی ہوگی تو۔ بال یوگی مہاراج کسی پارٹی کا دلال نہیں ہے، غلط کوئی بھی کرے گا لپیٹ دے گا۔ بال یوگی یہاں کے مسلمان کہتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو، بہت اچھا کر رہے ہو۔ ارے تم کیا کر رہے ہو؟ مان لو بھی ہم مر جائیں تب، ہمیں گولی مار دی جائے تب، پھر کون سا بال یوگی لے کے آؤ گے؟ سنا آپ نے کیا بولے یہ بھائی؟ یعنی کہ آپ کے پکش میں یہ بھائی بول رہے ہیں وجے شرما جی، اور آپ کہتے ہو کہ صرف بہت اچھا کر رہے ہو، بہت بڑھیا کر رہے ہو، ویری نائس، ویری گڈ، اللہ ماشاء اللہ، بس یہی کہہ دیتے ہو۔ لیکن یہی بات آپ خود بھی کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ مضبوط کیوں نہیں ہو سکتے؟ اپنا دل کا احساس، اپنی بات کیوں نہیں رکھ سکتے؟ کہو، یہ بات حقیقت ہے، انہوں نے کہا بالکل، اگر میں آج ہوں کل نہیں ہوں تو پھر کون بولے گا؟ کیونکہ خود کا بوجھ خود کے کندھوں پر لے کے چلنا تمہارے لیے بہت زیادہ لازمی ہے، اور یہی شخص تمہارے خاطر دیش بدیش میں تمہارے حق کے لیے، امن و سکون کی بات کرنے کے لیے جانے کو تیار ہے، اور آپ خود کے لیے ہی گھر بیٹھے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ پھر سے سنیں ان کی زبانی، یہ آپ کا احساس کیسے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارا پاسپورٹ ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسلامک کنٹری میں جا کے میں اس طرح کے بیانات اور اس طرح کے شانتی کے پیغام دوں تو کوئی مجھے بھیج سکتا ہے، یہ میرا پاسپورٹ ہے بھائی، مجھے بھیج دو، کھانا پینا سب اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، میں 5-10 دن بھوکا ہی رہ لوں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے پڑوسی بھوکا ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، پہلے آپ اس کو کھانا کھلائیں۔ اور ہمارے ہوتے ہوئے فلسطین کا مظلوم مسلمان بھوکا پیاسا سو رہا ہے، پھر ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم ایک دم پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں خوش مزاجی سے، خوش ہوتے ہوئے، اور ہمیں کیسے نیند آ جاتی ہے، کیسے ہم پیٹ بھر لیتے ہیں۔ یہ پنڈت جی ہمارے نبی کی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ سنیں ان کی زبانی۔ جو نبی کا پیغام تھا نا کہ پڑوسی بھوکا رہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے، جی بالکل، وہ آج جھوٹا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شاید اس لائن، اس حدیث کو لوگ بھول گئے۔ سچ میں بہت بہت دکھ ہوا، کتنے بچے ہم نے دیکھے معصوم ایسے گودوں میں لیے ہوئے، ایک بھی اسلامک کنٹری کا دل نہ پسیجا، دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا۔ جتنے پیسے والی کنٹریاں ہیں نا، ان کا سب کچھ ایک طرف، اور
फिलिस्तीन की एक मासूम शहीद की जिंदगी एक तरफ। बिल्कुल हकीकत है, एक बहादुर की ज़िंदगी कायर की 100 साल की ज़िंदगी से लाख गुना बेहतर है। जो इजरायली यहूदी लोग जुल्म कर रहे हैं, कायरता निभा रहे हैं ये, और मासूम निहत्ते बच्चों पे वार कर रहे हैं सिवाय फौज के, सिपाही से लड़ने के। इसके तले आ जाओ, मैं इसका वास्ता देता हूँ पूरी इस्लामिक कंट्रियों को, कुरान का वास्ता देते हैं, कुरान का वास्ता देता जो सबसे बड़ी किताब है। अब तो हद ही हो गई, कुरान शरीफ का वास्ता दिया गया। अगर इस वास्ते को, ये वीडियो उन तक पहुँचे और ये वास्ते को नहीं माने, तो फिर वो मुसलमान नहीं बल्कि सिर्फ मुँह से मान है, सिर्फ गोश्त खा सकते हैं कि हाँ गोश्त खाने के मुसलमान तो हो सकते हैं। फिर लानत है ऐसे मुसलमानों पर जो कुरान शरीफ का वास्ता नहीं मान सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा कायर है, फिर बेकार है, वो कुछ भी नहीं। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, ये हमारा काम था नेक इस्लाह आप तक पहुंचाना, क्योंकि ये हमारे नबी ने फरमाया है अपने साथी अहबाब तक पहुंचाना, ये सदका जारिया है। तो लिहाजा आप भी सवाब की नियत से अपने साथी अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी खास नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका अपना मोहम्मद रेहान खान संबाजी। हमारे चैनल स्टार संवाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जुड़े रहिए हमारी खिदमत ताकि बेटी हमें बचाना भी है, बेटी पढ़ाना भी है और बेटी को दिल से बनाना भी है। खिदमत